الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. تمام تر تعریف اور توصیف اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے. ہدیہ درود السلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علی نبینا الکریم کی ذات ببرکات پر کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسماں کی ہر شے کو پیدا فرمایا. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج 3 محرم الحرام 1448 ہجری نئے ہجری سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات آنے والا یہ جو ہجری سال ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت ہو اور ہمیں اس کے فیوز و برکات سے اللہ مالا مال فرمائے. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ہماری جو گفتگو ہے وہ شوال المکرم سے شروع ہے اور اسی تسلسل کو میں آگے محرم کا جو سارے جمعے ہیں اس میں بھی اور سفر کے جو سارے جمعے ہیں اس میں موضوع ہمارا یہی رہے گا. نکات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مین جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ہی ہے. گزشتہ جمعے جو میں نے آپ سے گفتگو کی تھی اس کا میں خلاصہ چند الفاظ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور ساری بات وہی ہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ذریت ابراہیم علیہ السلام. قرآن پاک نے قوموں کے ذکر کیے ہیں، برادریوں کے ذکر کیے ہیں، اولاد کا ذکر ہوا ہے، والدین کا ذکر ہوا ہے. خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء کا لقب دیا ہے اور آپ کی ذریت کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے. دوسرے مقامات پر قرآن پاک میں جو قومیں تباہ ہوئیں ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اللہ فرماتا ہے احسن القصص بھی قرآن میں ہے اور عبرت ناک جو قصص ہیں وہ بھی قرآن نے بیان فرمائے. جو قومیں تباہ ہوئیں کس وجہ سے ہوئیں یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے اور جن قوموں نے بلندیاں اور مقام حاصل کیا وہ کس وجہ سے حاصل کیا یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے.
یہ سارے قصص جو قرآن بیان کرتا ہے، ان کے متعلق خود قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، اور وہ غلطیاں نہ دہراؤ جو پہلی اقوام نے، قوموں نے، امم نے کی اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ ان غلطیوں سے، اغلاط سے بچنے کی کوشش کرو۔ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء میں ایک مرکزیت کا اور ایک جامع عنوان دے کر بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، جن نبیوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، ان کے علاوہ احادیث کے اندر علم، لیکن سارے کا احاطہ کرنا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بڑا ناممکن ہے۔ لیکن جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے، ان میں جو جلیل القدر لوگ ہیں اور تفصیلاً ذکر آیا ہے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی۔ تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گفتگو تقریباً 8 جمعۃ المبارک کے اندر آپ کے سامنے پیش کی۔ ہم پہنچے یہاں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جب تشریف لے گئے تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کسی کی محتاج نہ ہو، مقام ہو ان کے پاس، مرتبہ ہو۔ اگر بندہ خود کسی مقام پر فائز ہے، پوری کوشش کرتا ہے میری اولاد بھی پیچھے یہ اس مقام پر فائز رہے۔ کوئی سیاستدان ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا بھی میرے حلقے سے منتخب ہو جائے، میرے جیتے جیتے یہ بھی MNA بن جائے تاکہ بعد میں چلتا رہے نظام۔ کوئی پیر ہے تو وہ کہتا ہے میرا بیٹا بھی میرے نقش قدم پر چل کر۔ انہیں کی یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اولاد کے متعلق اچھا سوچتا ہے۔ یہی سوچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کو مقام دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فوری کہا قال ومن ذریتی، یارا میری اولاد، میری آل۔ کچھ وعدے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسے کیے جو غیر مشروط وعدے تھے، اور کچھ وعدے اللہ نے کیے مشروط۔ جب اولاد کی باری آئی نا تو ابراہیم نے عرض کی کہ میری اولاد، تو اللہ نے مشروط وعدہ کیا، فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میں بروں کا تو وعدہ نہیں کرتا، اچھے جو لوگ ہوں گے وہ تیرے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، ان کو امام بناؤں گا۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، میری اولاد کو یا اللہ نیک بنا، سیدھے راستے پر چلا، ان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن دوسرے امر کی طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ نیکی کا صلہ دیتا ہے، نیکی کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کے بعد بھی کچھ ایسے کام ہیں جو اس کو قبر میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ ان میں ایک کام یہ ہے کہ اچھی اولاد اگر وہ پیچھے چھوڑ کر گیا ہے تو جب بھی وہ اچھے عمل کریں گے تو اللہ قبر کے اندر اسے اس کا اجر دیتا رہے گا۔ اور وہ اولاد وہ بری چھوڑ کے گیا ہے نا، ظالم قسم کی، لوگوں کو تنگ کرنے والی، پریشان کرنے والی، تو اس کا پھر سزا بھی وہ بھگتے گا، اس کی سزا بھگتے گا۔ کیوں سزا بھگتے گا؟ قرآن نے یہ بھی بیان کیا۔ قرآن نے کہا کہ ان کی تو نے منہج قرآن پر، سنت رسول پر، اسلامی اصول القواعد پر تربیت نہیں کی، تو جب تو نے تربیت نہیں کی تو اس تربیت نہ کرنے کی سزا تمہیں قبر میں بھی ملتی رہے گی۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی جو مرضی کرتا رہے، بچوں کو سمجھاتے نہیں ہم، تو یہ بہت غلط بات ہے کہ اگر بچے غلط کاری میں مصروف ہوں گے، غلط کاموں میں ہوں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ گناہ ہم پر بھی پڑے گا اور قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا۔ اس پہ حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی حاکم ہے اور قیامت والے دن اس سے سوال ہوگا۔ لو جی اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات یہاں سے میں شروع کرنے لگا ہوں
کہ دیکھیے اولاد کے لیے سوچتا ہے بندہ، اچھا سوچتا ہے، جانشینی عربی کے اندر جسے جانشینی کہتے ہیں، کہ کسی عہدے پر آپ فائز ہیں تو آپ کے بعد کون رہے گا، اس کو کہتے ہیں موروثیت۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، موروثیت کا اسلام قائل نہیں ہے۔ میرا موضوع آج یہاں سے شروع ہو گیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ سفر تک یہ موضوع میں جاری رکھوں، اس میں وہ ساری باتیں آ جائیں گی جو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ موروثیت کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ مثلا میں مثال پہلے دنیاوی دیتا ہوں، پھر دینی دیتا ہوں، پھر قرآنی دوں گا اور پھر حدیث سے دوں گا۔ 4 مثالیں میں آپ کے سامنے۔ دنیاوی مثال یہ ہے کہ ایک سیاستدان ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا پھر پیچھے سے الیکشن لڑتا ہے۔ جس طرح ہم اس کے باپ کو ووٹ دیتے ہیں اسی طرح اس کو بھی دیتے ہیں، پھر اس کا پوتا، آگے نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں موروثیت۔ باپ مر گیا، بیٹا، بیٹا مر گیا، پوتا، اسی طرح نسل در نسل وہی ہیں۔ باپ کے اندر کوالٹی تھی، ایماندار تھا، دیانتدار تھا، صاحب تقویٰ تھا، لوگ اس کے ساتھ چلتے تھے۔ بیٹے کے اندر وہ کوالٹی موجود نہیں ہے، لوگ اس وجہ سے چل رہے ہیں کہ یار اس کا باپ، ہم اس کے باپ کے ساتھ تھے تو اس کے ساتھ بھی۔ قرآن نے سختی سے اس چیز کو منع کیا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر باپ نیک تھا تم اس کے ساتھ چلتے رہے ہو، تو بیٹا اگر نیک ہے تو پھر چلو، اور اگر بیٹا نیک نہیں ہے، باپ کے راستے پر نہیں ہے، تو قطعاً اس کے ساتھ نہ چلو۔ یہ قرآن نے کہا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم موروثیت کے قائل ہیں۔ اسی طرح جیسے سیاست کے اندر موروثیت ہے، اسی طرح مذہب کے اندر بھی موروثیت ہے۔ یہ دوسری مثال میں دینے لگا، بڑی سخت مثال ہے، اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھیے۔ مذہب کے اندر جو موروثیت یہ ہے کہ پیر صاحب فوت ہو جائیں تو ان کا بیٹا اگر کسی بھی کام کا نہ ہو، وہ اس مستند پر بیٹھ جاتا ہے۔ ہے گل کہ نہیں؟ آپ کو سبحان اللہ گل سمجھ آتے؟ دسو نا کوئی تک مینوں پتہ لگا کہ میں کی آنا۔ یہ نہیں، پیر صاحب ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب سنت ہیں، قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ضروری ہے ہی نہیں ہے نا، قرآن نے یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ پیر کا پتر پیر ہوگا، یہ تو قرآن نے کہا ہی نہیں۔ اور یہ بھی قرآن نے نہیں کہا کہ تم جس طرح اس کی پیروی کرتے ہو اس کی بھی کرو۔ اب صاحب تقویٰ ہیں، ہر لحاظ سے مکمل اکمل ہے، دنیا کے جانے کے بعد بیٹا ان کے راستے پر نہیں، فاسق فاجر ہے، ہم اس کو اسی مستند پر بٹھا دیتے ہیں جس پر ان کے باپ تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے باپ تھے، باپ کی وجہ سے ہم نے اس کو بٹھا دیا، اور وہ پورا اس پر نہیں اتر رہا۔ اسلام اس چیز کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، یہاں پر کوالٹی چیک ہوتی ہے۔ کیا چیک ہوتا ہے؟ کوالٹی چیک ہوتی ہے۔ دیکھیے میں مثال بڑی دینے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو پیچھے سے خلافت پر کون متمکن ہوا؟ حضرت ابو بکر۔ رشتے میں کوئی ان کے بیٹے تھے؟ رشتے میں تو قریبی اگر ان کے تھے تو حضرت علی تھے، لیکن حضرت علی کو نہیں بٹھایا گیا۔ کس کو بٹھایا گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو بٹھایا گیا، لوگوں نے منتخب کیا۔ اسلام موروثیت کی سختی سے مذمت کرتا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کوالٹی میں حضرت علی کوئی پیچھے نہیں تھے، کسی بھی لحاظ سے حضرت علی پیچھے نہیں تھے، ہر لحاظ سے۔ لیکن کیوں؟ کہ لوگوں نے جن کو منتخب کر لیا، حضرت ابو بکر صدیق کو کر لیا، تو موروثیت ختم ہوئی کہ نہیں؟ اور جب ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر دونوں کوالٹیوں پر پورے اترنے والے صحابی بھی تھے، احادیث نقل کرنے والے تھے، صاحب تقویٰ تھے، صاحب ایمان تھے، صاحب امانت تھے۔ دونوں بیٹوں کو انہوں نے منتخب کس کو کیا؟ عمر فاروق کو۔ ان کے بیٹے نہیں تھے، بھائی نہیں تھے، رشتے میں کچھ بھی ان کے، کیونکہ اسلام
یہ نہیں کہتا کہ میرا بیٹا کسی بھی کام کا نہ ہو تو میں اس کو اس لیے منتخب کروں کہ وہ میرا بیٹا ہے. یہ موروثیت اسلام اس چیز کی مذمت کرتا ہے. عمر فاروق جب دنیا سے جانے لگے، اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر، پوری کوالٹیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں ہر طرح سے، لیکن اس کو منتخب حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی جب دنیا سے جانے لگے تو ساری کوالٹیاں ان کے بیٹے کے اندر بھی تھیں، لیکن حضرت علی کو منتخب کیا گیا. اسلام موروثیت کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ نہیں کہ بھائی کسی کام کا نہیں ہے میرے پیر کا بیٹا ہے. نہیں، جیسے سیاست کے اندر موروثیت اسلام نہیں پسند کرتا، مذہب کے اندر اسلام موروثیت کو پسند نہیں کرتا. اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے موروثیت نے. ورنہ امیر معاویہ جب دنیا سے گئے، اگر وہ یزید کو منتخب نہ کرتے، بے شک بیٹا تھا ان کا، لیکن کوالٹی میں کسی لحاظ سے بھی ان کے برابر نہیں تھا. دنیا ساری جانتی ہے پرلے درجے کا خبیث آدمی تھا. اور یہاں سے جا کر اسلام کی جو کمر کے اندر چھرا گھونپا گیا، جو قیامت تک پھر اسلام اپنی اصل حالت میں کھڑا نہیں ہو سکا، وہ کس وجہ سے ہوا کہ نااہل بیٹے کو اس مستند پر بٹھایا گیا جس پر بیٹھنے کے وہ قابل نہیں تھا. یہ جو لوگ کربلا پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، دیکھیں کربلا کی ابتدا دیکھیں وہ کیا ہے کہ یزید کی جو نومینیشن تھا وہی اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تھا. کوئی چین کرے، چراں کرے، کچھ بھی کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب نااہل لوگ بڑی کرسیوں پر بٹھا دیے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ ظلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. اگر آپ توجہ کریں میں دو چیزیں اور بیان کرنے لگا. دیکھیے میرے بزرگوں، دوستو، جو پیر فوت ہوتا ہے نا، کوئی بھی پیر، تو میں انگلیوں پر گن کے آپ کو بتا سکتا ہوں 20 ایسے آستانے اہل سنت کے کہ پیر صاحب جب فوت ہونے کے قریب آئے تو انہوں نے اپنے بچے کو بلایا، انہوں نے کہا پتر ہوں داڑھی رکھ لیا تو کدی کدی مسیتے جایا کر، میرا پتہ کوئی نہیں تے بعد بھی پھر تو ہی سارا کچھ سنبھالنا ہے. میں انگلیوں پر گن کر نام لے کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پتر ہوں میرا کوئی پتہ نہیں، میں ان دنیا کو ٹور جانا ہے تے بعد ہی تو میرا پتر جو ہے تے انج کر داڑھی رکھ لے، شراب چھڑ دے، ہوں نماز پڑھیا کر، لوگوں کے سامنے آ کے بیٹھیا کر میرے نال، ان چولاں چھڑ دے تو، کیونکہ بعد ہی لوگوں تینوں ہی کی کرنا ہے، پیر بنانا. اور اس نے کیا کیا، داڑھی رکھ لی، پٹکا شٹکا گلے پا لیا، اور پیر صاحب کے فوت ہونے کے بعد لوگ اسی کو چومنا چاٹنا. اسلام اس چیز کا نام، کوئی بھاویں ناراض ہوئے یا راضی ہوئے، اسلام اس چیز کا نام نہیں. اس موروثیت کو اسلام پسند نہیں کرتا، کوالٹی کو پسند کرتا ہے. آپ اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، مجھے بتائیں پاکستان کی بات کریں، دنیا کو ہم نہیں جانتے، پاکستان میں ایسی کتنی گدیاں ہیں کہ یہاں کے سجادہ نشین فوت ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مریدوں میں سے کسی کو سجادہ نشین بنایا ہو. آگو سبحان اللہ. کوالٹیاں ساریاں پائیاں جاندیاں ہیں. مریدوں میں ایسے لوگ موجود ہیں تہجد گزار ہیں، امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، نمازی ہیں، سنت کے تابع دار ہیں، شریعت کے تابع داری کرنے والے ہیں، اور کوالٹی مرید میں پائی جاتی ہے. پیر کدی اس کوالٹی پوریاں جنہیں پائی جاندیاں نے اس کو اپنی جگہ پر جانشین اپنا فاسق اور فاجر پتر کھڑا کرے گا؟ کبھی کوالٹی والے بندے کو. تو پھر یزید دے کیوں اعتراض کر دیو پیرو؟ پھر یزید پر اعتراض کرنا کیوں بنتا ہے آپ کا، جب آپ سارے کام وہی کرتے ہیں کہ جو یزید کے ساتھ کیے گئے؟ کوالٹیاں وہ دے جی پوریاں نہیں سن، کسی قسم کی کوالٹی اس کے اندر. بندر نچاندہ سی، شراب، کبوتر بازی اودے کولے، بندر بازی اودے کولے،
محرمات کے ساتھ نکاح وہ، اور ہر قسم کے برے کام، شراب نوشی اتنی زیادہ کرتا تھا کہ بسا کئی مرتبہ مسلم بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ 2 رکعتاں پڑھانے ہیں 4 پڑھا چھڑی، فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھانے ہیں، تو یہ بھی تو سوچو ہاں، تو 4 پڑھا کے تو لوگوں پچھوں آخیا بھائی وہ 4 پڑھیں گئی ہیں جی حضرت، تو آدھا کوئی نہیں گال 2 کال دیاں کر رہا جی۔ میں یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، میں بخاری آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو جدوں قوم انی ڈگی ہوئے، پتہ ہے بندہ شرابی ہے، اس کو کھڑا کر دے امام، اپنا رہبر بنا دے، پھر افسوس کرنے والی لوڑ نہیں ہوتی، قصور رہبر کا نہیں ہوتا، قصور بنانے والوں کا ہوتا ہے۔ لوگ تو باتیں کہتے ہیں کربلا میں بڑا ظلم ہو، ابتدا دیکھیے آپ نے، کربلا کے بعد کس نے حضور کی سنت پہ عمل کیا ہے؟ کس نے حضور کی سنت پہ عمل کر کے ابو بکر جیسے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ حضور کہتے کہ یار میں نا دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اپنے بلڈ ریلیشن والے کسی خاص آدمی کو اپنی جگہ پر بٹھاؤں گا، خلافت اسے دوں گا، نہ حضرت ابو بکر صدیق کو منتخب کیوں کیا کہ کوالٹیاں ساریاں، آنکھوں تو جی سبحان اللہ یار۔ لوگ اچھی یہ اصل بنیادی بات دیکھیے، لوگ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ کربلا سے۔ ٹانیاں بندہ پھڑے نا تو علاج نہیں ہے، جڑ کو پکڑنا پڑتا ہے۔ جڑ کو دیکھیے کہ خرابی کہاں سے ہوئی ہے۔ خرابی یہ ہوئی ہے کہ نومینیشن، اقتدار سنبھالنا یزید کا غیر آئینی، غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر سنتی، کیونکہ وہ اس قابل، اور ہمیشہ مار پتہ ہے بندہ کتوں کھانا ہے؟ مریدوں کو، چاپلوس مرید، چاپلوس شاگرد، وہ مروا دیتے ہیں اپنے پیر کو بھی، اپنے استاد کو بھی۔ یہ چاپلوسی ہوتی ہے۔ ایک گورنر تھے کسی جگہ کے، انہوں نے کوئی کرپشن کی اچھی خاصی، تو ان کو معزول کرنے کے لیے جب لیٹر گیا ان کے پاس ہے کہ تم بھائی کرپشن کر رہے ہو تو تمہیں میں عہدے سے معزول کرتا ہوں، تو انہوں نے لیٹر لے کر اپنے پاس رکھا اور چلے گئے مرکز میں، جا کے کہنے لگے کہ جی، تو مرکز سے انہیں آرڈر ملا کہ بھئی آپ معزول ہو اور اتنے دنوں سے آپ نے اقتدار چھوڑا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی میں نا اتنے دنوں میں ایک ضروری کام میں مصروف تھا۔ پوچھا گیا اتنا ضروری کام کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں لوگوں کے ذہن سازی کر رہا تھا کہ وہ یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیں۔ اولاد کی محبت بڑی ڈاڈی ہوتی ہے۔ میرا بیٹا، آپ کا بیٹا کسی کام کا بھی نہ ہو، ایویں آ کے کوئی جھوٹی موٹی تعریف کرے اسی نہ خوش ہونا شروع ہو جانا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، نہیں بچہ کبوتر باز ہے، بالکل کسی کام کا نہیں، تو کوئی بندہ آ کے تعریف کرے اور نہیں یہ چھوٹی دے غلطی ہے جی کہ کبوتر نہیں، وہ جی بڑا چنگا ہے، نال ہی اسی نے ہاں ہاں جی ہمارا بچہ بہت اچھا ہے جی۔ کیونکہ اولاد کی جو محبت ہے وہ انسان کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور بندہ کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال فتنہ، اس میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ حیران ہوں، پوری دنیا میں لوگ یزید پر تو لعنت بھیجتے ہیں، لیکن کام سارے ہم یزیدی کرتے ہیں۔ نومینیشن کے وقت وہی کام کرتے ہیں جو یزید نے کیا ہے۔ اگر وہ مستند کے قابل نہیں تھا تو آج جو پوری دنیا میں اور خاص طور پر اسلامی کنٹریز کے اندر جو ہو رہا ہے وہ وہی ہو رہا ہے جو یزید کے ساتھ۔ اب آئیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بندے 2 کھڑے ہو گئے ہیں الیکشن میں، تو اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ یہ جو تم کسی کا ساتھ دیتے ہو نا یہ امانت ہے۔ کیا ہے؟ امانت ہے۔ دیکھنا تم نے بندے 2 کھڑے ہیں، تمہیں اللہ نے عقل سلیم دی ہے، تمہیں اللہ نے دل دیا ہے سوچنے کے لیے، دماغ دیا ہے، علم دیا ہے، تم نے دیکھنا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ان میں سے کون آدمی ایسا ہے کہ جس کی میں گواہی دوں کہ یہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، صداقت کا پیکر ہے۔ اگر بندے کو دونوں میں فرق نظر نہیں آتا تو وہ بندے کا قصور ہے۔ جب امام حسین جیسا بندہ ہو تو پھر یزید جڑا ویکھے وہ یزید تو بھی پیڑا۔ جب امام حسین جیسی ہستی اس وقت موجود ہو،
اس وقت کوئی بندہ یہ کہے کہ جب یزید منتخب ہو گیا تھا تو پھر امام حسین کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ یزید منتخب ہو گیا تھا، سوال یہ ہے کہ یزید کو منتخب کیوں کیا گیا؟ امام حسین کے ہوتے ہوئے یزید کی طرف دیکھا کیوں گیا؟ جب ساری کوالٹیاں امت کے اندر اس وقت امام حسین سے افضل کوئی بھی نہیں۔ ویسے تو حضور کے نواسے ہیں، ان کا تو اولین اور آخرین میں کوئی ہم پلہ اور ہم ثانی نہیں ہے، لیکن آپ اس دور کی بات کر 61 ہجری کی بات کر رہے ہیں جب جید صحابہ اکرام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اس وقت روئے زمین پر اسلامی سلطنت کے اندر حسین کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو آپ یزید کی نومینیشن کی بات کرتے ہیں کہ جب یزید منتخب ہو گیا تو امام حسین کو اس کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے تھا، تو سوال یہ تو بعد میں بنتا ہے، پہلے یہ بتائیں کہ یزید کو منتخب کیوں کیا گیا حسین کو چھوڑ کر؟ کیونکہ جب امت کے اندر حسین جیسا بندہ ہو تو کسی اور کی طرف نظر کرنا یہ بدبختی بھی ہے، کمظرفی بھی ہے، اور غیر اسلامی اور غیر شرعی بھی۔ اب آئیے دوسری طرف جو میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ یا اللہ مجھے تو نے بہت نوازا ہے، میری اولاد کو بھی نواز، میری۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم ہم نے تمہیں ماپا تولا جانچا، تمہارا امتحان لیا، آگ میں ڈال کے، بچہ ذبح کروا کے، ہجرت کروا کے، مال دے کے، مال لے کے تمہارا امتحان لیا، تم کامیاب ہو گئے ہو، لہٰذا میں تمہیں امام بناتا ہوں۔ کیا بناتا ہوں؟ اے گل یاد رکھے جے، میں ہر جمعے تھوڑے کو گل اکھوانی ہے، جنہوں اے گل یاد نہیں ہونی انہوں اگوں گل کا پتہ نہیں لگنا۔ جب اللہ نے کہا میں تمہیں امام بناتا ہوں، فٹ ابراہیم علیہ السلام نے آخیا قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کی کرنی ہے۔ اور اللہ نے اگر غیر مشروط وعدہ کر لیا ہوتا لا ابراہیم ساری تیری اولاد امام ہے، تو پھر تے یزید نو امام مان لو۔ اللہ نے تو کنڈیشن یہ لگا لی، فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، بروں کا وعدہ نہیں ہے، چنگے امام ہوں گے۔ اللہ نے تو کنڈیشن لگائی نا ساتھ، مشروط۔ جب اللہ نے غیر مشروط ابراہیم سے وعدہ نہیں کیا تو پھر میں اور آپ پکڑ کے یزید کو کیسے خلیفہ بنا سکتے ہیں، اس کو کیسے سربراہ بنا سکتے ہیں؟ جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ظالموں کا میرے وعدہ نہیں ہے، باقی جو تیرے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے وہ امام ہوں گے، قیامت تک امامت ان کے پاس رہے گی۔ نازک مسئلہ ہے، سمجھنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، اور جب سمجھ آ جائے نا تو یہ اتنا آسان ہے کہ پھر بندہ بھول نہیں سکتا بات۔ اور جس کو سمجھ نہ آئے، ختم اللہ علی قلوبہم، مات ماری جائے نا کسی کی، تو پھر وہ حضور کے سامنے بھی لوگ موجود تھے، معجزات دیکھ کے حضور پر ایمان نہ لا سکے، اور جنہوں نے لانا تھا ایمان کسی اور ملک میں رہتے وہاں سے ہاتھ کھڑا کر کے کہا ہم اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ مات ماری جائے بندے کا تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں، سامنے نظر کچھ نہیں آتا۔ پھر دیکھیں نا، جس کو یزید اور حسین میں فرق نظر نہ آئے، ہائے ہائے ہائے، کون حسین جو حضور کے کندھوں پر کھیلنے والا۔ میں کبھی یہ بات کرتا ہوں، لوگ آج کرتے ہیں، آج ظلم کی لوگ بات کرتے ہیں، زیادتی کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی، فلاں کو مارا گیا، یہ کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا اس وقت کوئی دنیا میں صرف 72 ہی مسلمان نہیں تھے، لاکھوں کے حساب سے اس وقت بھی مسلمان تھے، تے جنہاں نو اے دور وچ بھی کربلا سمجھ نہ آئے انہاں نو کدی بھی نہیں جی آن لگی سمجھ۔ آج کے دور میں ڈنڈا چلایا جائے تے بڑے بڑے پھنیر بھی چھپ جاتے ہیں، کوئی بندہ گل کرنا سے راضی